الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ پس آج کے دن نہ تو تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان سے جو کفر کرتے تھے، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور آگ ہی تمہاری سرپرست ہے، اور دوزخ کتنی بری جگہ ہے۔ آج ہماری سورہ الحدید کی آیہ مبارکہ نمبر 15 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی منافقین کے حوالہ سے کہ جب اہل جنت میں جا رہے ہوں گے تو منافقین انہیں پکاریں گے اپنی مدد کے لیے، لیکن ان کا یہ پکارنا اب غار آمد نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں ان کے بتائے ہوئے اقوال اور اعمال کو عمل کے سانچے میں نہ ڈھالا اور محض باتوں کی حد تک رہے، تو آج رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جس مال کے لیے، جس دولت پر تم بڑا غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، اور جس مال و زر کے کمانے کے لیے تم حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہو، آج ہمارے ہاں ایک ہی دوڑ لگی ہے، دولت ہو، پیسہ ہو، مال و زر ہو، کس طریقے کا ہے اس پر کوئی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، رزق حلال کمائیے، رزق حلال کی تلاش کیجیے، اس کے لیے محنت کیجیے، لیکن یہ نیت رکھنا کہ مال و زر آ جائے جس طریقے سے آ جائے، یہ فرعون کا نظریہ ہے، یہ قارون کا عقیدہ ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ بس حلال و حرام جو آ جائے، مال و زر اور دولت اور دنیا کی عیش و عشرت کی زندگی ہونی چاہیے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے اور وہ اس منظر نامے کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایک لقمہ حرام کھانا، 1 روپیہ حرام کا کھانا، 1 درہم و دینار حرام کا کھانا، اور قیامت والے دن کتنی سزا کا انسان کے لیے موجب ہے، وہ دنیا میں 1 بھی روپیہ حرام کا نہ کھائے۔ اس میں بے شمار حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، بے شمار حدیثیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص لایا جائے گا، اس نے کسی کا حق کھایا ہوگا، اس کے پاس بہت بڑی نیکیاں ہیں، بڑی تعداد ہے نیکیوں کی، لیکن اس نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے ناجائز۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص، مظلوم شخص آئے گا اور عرض کرے گا، مولا کریم، اس نے میرا حق کھایا تھا، ناجائز میرا حق کھایا تھا، میں اپنا حق تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ مجھے آج تیری عدالت لگی ہے۔ دنیا میں تو عدالت میں یہ جیت گیا، دنیا کی عدالت تھی، مولا میں غریب تھا، نادار تھا، اس نے ناجائز لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور کیس بھی اپنے حق میں کروا لیا، لیکن مولا تیری عدالت میں تو غریب اور امیر برابر ہے، تیری عدالت میں تو انصاف ہی انصاف ہے، میں آج اپنا حق چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تو نے اس کا فلاں حق کھایا، گواہ؟ اللہ فرمائے گا، میں خود اس پر گواہ، اللہ گواہ ہو۔ رب ذوالجلال فرمائے گا، میری گواہی اگر تجھے یقین نہیں ہے تو وہ کہہ دے گا، نہیں یہ تو مولا تو کہہ رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا، ملائکہ یہ جو کرامن کاتبین ہے، تم گواہی دو۔ کرامن کاتبین بتائیں گے، اے میرے مالک، ہمارے رجسٹر میں یہ لکھا ہے۔ یہ جو کرامن کاتبین ہے نا جی، ہم لوگ انسانوں سے بچتے پھرتے ہیں، دنیا والوں سے بچتے پھرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جس سے بچنا چاہیے وہ ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ انسان تو ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن یہ فرشتے 2 ایسے ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ جب آپ کو کوئی کائنات کا آدمی یا انسان یا جانور، کوئی ذی روح نہیں دیکھ رہا، یہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ اس لمحہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے کرامن کاتبین، اس کا رجسٹر کھولو۔
رجسٹر کھولا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا مولا فلاں دن فلاں ٹائم فلاں اتنا فلاں کا اس نے یہ حق کھایا ہے۔ اللہ فرمائے گا ہاں بتاؤ، وہ کہ پھر کہے گا مولا یہ تو فرشتے تیرے اور تو اور میرے حق میں کون گواہی دینے والا ہے، میں کیسے مان لوں؟ پھر بھی نہیں مانے گا۔ اللہ تعالیٰ اب اس کی زبان کو بند کر دے گا، فرمایا اچھا اب تیری گواہی خود تیری ذات دے گی۔ قرآن فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا تیری زبان اب بند ہے، اب تیرے وہ اعضاء بولیں گے جس سے تو نے اس کا حق کھایا ہے، اس کے اپنے ہاتھ بولیں گے مولا ہم گواہی دیتے ہیں اس نے اس کا حق کھایا ہے۔ آنکھیں گواہی دیں گی مولا ہم گواہ ہیں اس نے اس کا حق کھایا ہے۔ پاؤں گواہی دیں گے مولا ہم گواہ ہیں اس نے اس کا حق کھایا ہے۔ اللہ فرمائے گا ہاں اب بتا، تیرے تو اپنے اعضاء ہی تیرے خلاف ہو گئے۔ ہمیں اس لمحے سے ڈرنا چاہیے جب دوسرے گواہ نہیں، اپنے اعضاء ہی ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ اب اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا ہاں جی اس کا حق دو۔ اب مان جائے گا جی میں نے اس کا حق کھایا ہے۔ اللہ سے پوچھے گا ہاں بتا کیا حق چاہیے؟ وہاں ظاہر ہے مال و زر تو اب نہیں لینا، وہاں زمین اور جائیداد اور پلاٹ تو نہیں اس نے مانگنے۔ وہ کہے گا مولا مجھے اس کا حق چاہیے۔ اللہ فرمائے گا مانگ، یہ حق دے گا تجھے۔ کیا تجھے حق چاہیے؟ مولا میرے سارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے، اس کی ساری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ڈال دے، میں تب راضی ہوں گا۔ اب اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہوں گی اللہ ایسا ہی کرے گا، اللہ وہ ساری نیکیاں اس حق لینے والے کے کھاتے میں ڈال دے گا، اور اس کے جو گناہ ہوں گے وہ سارے اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، اور یہ ساری برائیوں کا بوجھ لے کے بیٹھا ہوگا، ایک بھی نیکی اس کے پاس باقی نہیں رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ کتنا گھاٹا اور لاس ہے تو تم ڈرتے پھرو کہ کہیں کسی کا ایک حق یا روپیہ میرے کھاتے میں نہ آ جائے۔ لیکن آج شیطان نے ایسا غلبہ ڈالا، یہ باتیں ہمیں افسانے نظر آتے ہیں، یہ باتیں ہمیں شاید کہانیاں اور داستانیں نظر آتی ہیں۔ یہ داستانیں نہیں مسلمانوں، میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، نوجوانوں، خواتین و حضرات، یہ داستانیں نہیں ہیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ آج مسلمان ہو، کلمہ گو اور کسی کا حق کھائے، اس کا مطلب ہے وہ مرنے پہ یقین نہیں رکھتا۔ کیا اس کو موت پر یقین نہیں ہے؟ اس نے مرنا نہیں ہے، اس نے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا۔ اگر آج ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے، ہمیں موت آنی ہے، ہم نے اللہ کے پیش ہونا ہے، تو مسلمان پھر کیا کرے؟ وہ زمانہ بھی تھا کہ کسی کی کوئی چیز گر جاتی تھی تو جناب سال سال اعلان کروائے جاتے تھے کہ جناب میرے پاس کوئی چیز ملی ہے، جس کی ہو وہ لے لے۔ یہ زمانہ بھی اس دنیا نے دیکھا ہے، وہ دور بھی اس آسمان نے دیکھا ہے، اس زمین نے دیکھا ہے، وہ عظیم لوگ بھی تھے۔ صحابہ کرام کی ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت امام بخاری کے بارے میں ایک روایت میں آپ کو عرض کروں کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو کسی نے بتایا کہ فلاں شخص کے پاس ایک حدیث رسول ہے، اس تک اس کا سلسلہ پہنچتا ہے، اس کی حدیث اس کے پاس موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاتے ہیں، آپ نے بڑا سفر کیا حدیث جمع کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے۔ آپ گئے تو اس کے پاس گھوڑا تھا، تو وہ گھوڑے کو اپنی طرف بلانے کے لیے وہ کھلا ہوا تھا، تو اس نے اپنے دامن کو ایسے اٹھایا، ایسے اٹھا کے ایسے اشارہ کیا کہ گھوڑا سمجھے گا کہ کوئی دانہ وغیرہ ہے اس کی پہلو میں، تو گھوڑا وہاں سے دوڑتا ہوا آ گیا۔ جیسے جانوروں کو بلانے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جو لوگوں جن کے پاس جانور، ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ جانور کو اسپیشلی گھوڑے کو بلانے کے لیے وہ دانے کا بڑا شائق ہوتا ہے، تو ایسے وہ جھولی کرتے ہیں، دامن کرتے ہیں، تو وہ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا، جب قریب آیا تو اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا اور یہ دامن چھوڑ دیا، یہ خالی تھا۔ امام بخاری اتنا سفر کر کے آئے تھے، آپ نے کہا میں تو اس سے حدیث نہیں لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں اس سے حدیث، اگر اس کے پاس حدیث ہے بھی صحیح تو میں نہیں مانتا، یہ جھوٹ بولے گا، میں اس سے حدیث نہیں لیتا۔ لوگوں نے کہا اتنا سفر کر کے آئے، اس کے پاس حدیث ہے، آپ لے لیں، کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے فرمایا جس نے جانور کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ حدیث میں بھی دھوکہ کر جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تقوی تھے ان لوگوں کے۔ انہوں نے کہا جانور کے ساتھ دھوکہ بھی حرام اور ناجائز ہے،
مسلمانوں یہاں تو انسانوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، یہاں تو انسانوں کے ساتھ جھوٹ بولے جاتے ہیں، انسانوں کے ساتھ فریب کیے جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ آج میری باتیں آپ کو مشکل ضرور لگیں گی، لیکن آپ ان پہ عمل کر لیں گے تو دنیا و آخرت میں آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ دنیا کے 2-4 ٹکوں کی کوئی اوقات نہیں، اچھا کھا لیں گے آپ، آج کسی کا حق کھا کے آپ اچھا پہن لیں گے، آپ ذرا اس سے اچھے آرائش میں آ جائیں گے، لیکن کب تک، کتنے سال تک، 100 سال تک، 150 سال تک، 2000 سال تک رہ لیں گے، پھر بھی آخر کیا ہے؟ موت، آخر پھر بھی موت۔ اور اب تو 100 کا سنسا بھی بڑا مشکل سے پہنچ رہا ہے یہاں پہ، آئے دن ہم دیکھتے ہیں موت، ان کے لوگوں کی کتنی عمر ہوتی ہے، 60 65 60 65 70 75، چلیں 80 کر لیں، 85 کر لیں، 100 کا بندہ بھی، مجھے تو کوئی نہیں، میں نے ایسا دیکھا کہ اس کی عمر 100 سال ہو چکی تھی، اب اس کو ڈیتھ ہوئی، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو جب یہ اتنی تھوڑی زندگی ہے تو آج وعدہ کیجئے کسی کا حق زندگی میں نہیں کھائیں گے، کبھی حرام پیسہ نہیں کھائیں گے، حرام ختم ہو جائے گا، گناہ ہمارے کھاتے میں رہ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جناب ہمارے پاس دولت ہے، اس دن ہم دولت دے کے چھوٹ جائیں گے، رب ذوالجلال نے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، اس دن کسی چیز کا پھر بدلہ، دولت کا فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ ایمان والوں سے نہ کافروں سے۔ مومن بھی یہ بات سن لیں، مسلمان بھی یہ بات سن لیں، تمہارے کسی مال کا فدیہ وہاں نہیں لیا جائے گا، اور نہ کافروں سے یہ فدیہ قبول کیا جائے گا، مال کے بدلے میں جناب ان کا یہ گناہ معاف ہو جائے، نہیں، وہاں مال ہی کچھ نہیں ہوگا، وہاں صرف بات چلے گی تو صرف نامہ اعمال کی چلے گی۔ ماواکم النار، جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا، بربریت کی، غلط راستے پہ چلے، لوگوں کے حق کھائے، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، ہیا مولاکم، فرمایا یہی آگ ان کی پھر سرپرست بنے گی، یہی آگ اب ان کی مولا بن جائے گی۔ جو اپنے رب کو مولا نہیں مانے گا تو پھر اس کا مولا کون بن جائے گا؟ آگ بن جائے گی۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی، یہ آگ، یہ جہنم کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ مسلمانوں آج عہد وفا کیجئے، آج یہ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ ہم نے کسی کا حق نہیں کھانا، ہم نے کسی کا حق نہیں کھانا، اپنے رب سے مانگو، وہ دیتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، واللہ خیر الرازقین، اس سے بڑھ کر دینے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس پر یقین تو کیجئے، اس کی بارگاہ سے مانگیے تو صحیح، وہ جو دوسروں کو دیتا ہے وہ آپ کو نہیں دے گا، وہ سب کو دے گا، اور وہ اپنے سامنے منکرین فرعون اور نمرود اور قارون کو دے سکتا ہے تو ماننے والوں کو نہیں دے گا، وہ ضرور دے گا۔ اللہ تعالی ہمارے رزق کو پاک کرے، ہمارے کاروبار کو پاک کرے، اور ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے، اور لقمہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔